بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین اکرام و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تصوف کی اہم کتاب انفاس العارفین، جس کو لکھا ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو ان کی اس اہم کتاب کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور آج جس عنوان سے ہم آغاز کر رہے ہیں وہ عنوان ہے کچھ نہیں سب کچھ ہے یارو، یعنی تھوڑا بہت نہیں بہت کچھ ہے۔ جو یار کی یعنی شیخ کی جو نسبت ہوتی ہے وہ بہت کچھ ہے۔ حضرت والد ماجد فرمایا کرتے تھے، یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ خواجہ خرد رحمہ اللہ کی طرز بود و باش، یعنی ان کی جو زندگی کا طور طریقہ تھا تو وہ بہت جو ہے گمنامی اور عزلت نشینی سے عبارت تھی۔ ان کی جو زندگی تھی بہت زیادہ گمنامی تھی، اور آپ جو ہے تنہائی پسند تھے۔ عزلت نشینی یعنی گوشہ نشین تھے، آپ تنہائی میں رہا کرتے تھے، اور گمنامی آپ کی زندگی کا نام اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ایک بزرگ عالم جن سے ہمارے شہر کے اکثر لوگ استفادہ کیا کرتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے، اور جن کا نام نامی محمد صالح تھا، وہ مسجد فیروز شاہ میں درس دیا کرتے تھے، اور حضرت خواجہ خرد رحمہ اللہ سے بیعت ہو گئے تھے۔ خواجہ رحمہ اللہ نے تاکید فرما دی تھی کہ میرے ساتھ اپنی نسبت کبھی ظاہر نہ کرنا، اور صحبت بھی خلوت میں اختیار کرتے رہنا، یعنی میرے ساتھ رہنا ہے تو تنہائی میں رہنا، اور میرے ساتھ تمہاری جو نسبت ہے اس کو کبھی ظاہر نہ کرنا۔ چنانچہ یہ جو ہے ہمیشہ بیگانوں کی طرح رہتے تھے۔ تو ایک دم اجنبی لوگوں کی طرح رہتے تھے۔ جب مولانا محمد صالح رحمہ اللہ اپنے وطن پنجاب کو جانے لگے تو عرض کی، یعنی اپنے شیخ سے پوچھا کہ لوگ اگر پوچھے کہ طریق فقر کس سے حاصل کیا ہے تو کیا جواب دوں، یعنی وہ کہے کہ یہ درویشی کا جو راستہ ہے تم نے کس سے حاصل کیا تو کیا جواب دوں؟ فرمایا اگر مجبوراً بتانا پڑے تو میرا نام لے دینا، ورنہ اظہار سے احتراز کرنا بچنا۔ مجبوراً بتانا پڑے تو میرا نام بتلانا، ورنہ جو ہے احتیاط کرنا۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں طریقۂ نقشبندیہ میں عرس کا اہتمام۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر جو ہے عرس کے اہتمام کی بابت اور اس کے بارے میں کیا باتیں ہیں، حضرت خواجہ خرد رحمہ اللہ کبھی کبھار حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمہ اللہ کا عرس بھی کیا کرتے تھے، یعنی اپنے والد کا عرس کیا کرتے تھے۔ حضرت والد ماجد فرمایا کرتے تھے، یعنی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم نے بارہا دیکھا ہے، یعنی کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ کوئی شخص ان کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ حضرت چاول میرے ذمے، دوسرا آ کر کہہ رہا ہے کہ حضرت گوشت میرے ذمے، ایک اور حاضر ہو کر کہتا ہے کہ فلاں قوال کو میں لا رہا ہوں، یعنی عرس کی ساری ذمہ داری لوگ لے لیتے تھے، اور اسی طرح دوسرے انتظامات بھی ہو جاتے تھے۔ اور حضرت خواجہ خرد رحمہ اللہ کو اس دوران کوئی تکلف نہیں برتتے تھے، یعنی جو جس طریقے سے کہتا آپ اس طریقے سے جو ہے جواب دے دیتے کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ جب اپنے ذمے گوشت کی ذمہ داری لے رہے ہیں تو آپ گوشت لے آئیے، کوئی چاول کی ذمہ داری لیتا تو آپ کہتے آپ چاول لے آئیے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی تکلف نہیں کرتے تھے۔ نسبت نبوی کا احترام اگلا عنوان ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ہے اس کا احترام کتنا ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت ہے، والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ حضرت خواجہ خرد رحمہ اللہ نے آخری عمر میں مجھ سے فرمایا کہ مجھے حضرت خواجہ محمد باقی رحمہ اللہ کے روضہ اقدس میں جوتے اتارنے کی جگہ میں دفن کرنا، یعنی یہ کہ میرے والد کا جو مزار شریف ہے تو وہاں پر جوتے کس مقام پر اتارے جاتے ہیں، تو اس جگہ پر مجھے دفن کرنا، اور حضرت خواجہ بزرگ کی نسبت روحانی براہ راست
ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مستحکم ہونے کی رعایت سے، یعنی میرے والد جو ہے ان کی جو روحانی نسبت ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس سے مضبوط ہونے کی وجہ سے، مستحکم ہونے کی وجہ سے اس کا خیال کرتے ہوئے مجھے مقبرے میں دفن نہ کرنا، یعنی ان کے روضے کے پاس جو ہے مجھے دفن مت کرنا، ان کے جو مزار پاک کا وہ حصہ جہاں جوتے رکھے جاتے ہیں وہاں مجھے دفن کرنا، میں مقام نعلین میں دفن ہونے کے لائق ہوں، جوتوں کی جو جگہ ہے وہاں دفن ہونے کے قابل ہوں۔ میں نے عرض کی کہ آپ تدفین کا کام تو دوسروں کے سپرد ہوگا، آپ کی تدفین کا کام تو دوسروں کے سپرد ہوگا، دوسروں کے حوالے ہوگا، مجھے اس پر کیا اختیار؟ تو فرمایا کہ میری وصیت ان کو پہنچا دینا، جو لوگ مجھے دفن کرنے کا کام کریں گے ان تک میری یہ وصیت پہنچا دینا۔ حضرت خواجہ خرد رحمہ اللہ کی وفات کے بعد میں نے آپ کی وصیت ورثہ سے بیان کی، یعنی وارثوں سے بیان کی، مگر ان کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ تو بہرحال یہ تو ایک اپنی جگہ بات ہے کہ انہوں نے جو نصیحت کی اور ان کے ورثاء نے جو ہے اس پر عمل نہ کیا، اس وجہ سے کہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے کا بھی احترام ان کے دلوں میں تھا، لیکن حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند جو ہے نسبت نبوی کا احترام کتنا کر رہے ہیں کہ اپنے والد کے پاس جو ہے دفن ہونے کے بجائے جوتوں کی جگہ پر جو ہے دفن ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ صرف جو ہے نبی علیہ السلام کی جو نسبت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے تھی، تو وہ جو ہے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو نسبت نبی علیہ السلام سے تھی، وہ نسبت کا احترام کرتے ہوئے انہوں نے یہ اظہار کیا۔ اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں تذکرہ خلیفہ ابو القاسم اکبر آبادی قدس سرہ۔ ابو القاسم کا جو ہے تذکرہ کر رہے ہیں جو اکبر آباد کے رہنے والے تھے۔ صوفیہ کا ذوق علمی، صوفیہ کا جو علمی لگاؤ ہوتا ہے، علمی ذوق اور علمی دلچسپی ہوتی ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ جب اکبر آباد میں حضرت سید عبداللہ رحمہ اللہ تعالی جو ہے ان کو حضرت سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ جب اللہ کو پیارے ہوئے اکبر آباد کے اندر، تو میں بہت رنجیدہ اور ملول ہوا، یعنی مجھے بہت غم ہوا، رنج ہوا اور ملال ہوا، اور کسی ایسے بزرگ کی طلب محسوس ہوئی، کسی ایسے بزرگ کی تلاش کو میں نے محسوس کیا کہ جس کی صحبت سے کچھ فیض پا سکوں، کہ اب کوئی ایسا بزرگ ڈھونڈنا چاہیے جن کے پاس رہ کر میں کچھ فائدہ اٹھا سکوں، فیض اٹھا سکوں۔ اسی نواح میں یعنی قرب و جوار کے اندر میں اسی جو ہے اطراف کے اندر کسی نے حضرت خلیفہ ابو القاسم کا اس سلسلے میں ذکر خیر کیا، چنانچہ میں اس شخصیت کی معیت میں حضرت خلیفہ کی مجلس گرامی میں پہنچا، خلیفہ ابو القاسم کی مجلس میں اس شخص کی معیت میں یعنی اس شخص کے ساتھ پہنچا۔ جب پہلی بار حاضر ہوا تو حضرت خلیفہ اپنے گھر کی تعمیر میں مشغول تھے، خلیفہ ابو القاسم جو ہے اپنے گھر کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے اور معمار کو ہدایت دے رہے تھے، جو تعمیر کرنے والے ہوتے ہیں ان کو ہدایات دے رہے تھے۔ اسی دوران یہ شعر آپ کی زبان مبارک پر آیا کہ جسے ذوق اور وجدان سے ذرہ بھر بھی نعمت حاصل ہے، وہ کائنات کے ہر ذرے کو لائق سجدہ سمجھے گا۔ ذوق اور وجدان سے اگر کسی کو تھوڑی سی بھی نعمت حاصل ہے تو کائنات کے ہر ذرے کو سجدے کے لائق سمجھے گا۔ میں نے ادنا تصرف کے ساتھ اس شعر کو یوں دہرایا کہ جسے شہود باری، یعنی فارسی میں پڑھا انہوں نے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جسے شہود باری تعالیٰ کی نعمت کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شہود کی نعمت کا ذرا سا عرفان حاصل ہو، تھوڑی سی بھی پہچان حاصل ہو، وہ ذرات عالم کو مسجود تصور کرے گا، کائنات کے ذرے ذرے کو وہ جو ہے مسجود تصور کرے گا، سجدے کے لائق تصور کرے گا۔ فرمانے لگے کہ میں نے کثرت سے بہت زیادہ جو ہے صحیح نسخوں کا مطالعہ کیا ہے،
جن میں لفظ وجود رقم ہے، لکھا ہوا ہے، عرض کی کہ فقیر نے بھی صحیح نسخوں کا مطالعہ کیا ہے، ان میں لفظ شہود پایا ہے۔ فرمانے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ علم سے بھی بہرور ہو، یعنی ایسا لگتا ہے کہ آپ علم کی دولت سے مالا مال ہو۔ عرض کی اگر راہ حق میں یہ علم ضرر رسا ہو، اگر صحیح راستے کے اندر یہ علم نقصان دہ ہو تو اس سے توبہ کر لوں۔ فرمایا علم ہر شخص کے لیے نقصان دہ نہیں اور نہ ہی ہر شخص کے لیے نافع۔ علم ہر شخص کو فائدہ بھی نہیں دیتا اور علم ہر شخص کو نقصان بھی نہیں پہنچاتا۔ اور پھر یہ شعر پڑھا کہ علم را برتن زنی مارے بوت، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر علم پرورش جسم و تن کے لیے حاصل کیا جائے، اگر علم کو جسم اور بدن کی پرورش کے لیے حاصل کیا جائے تو وہ سانپ کی مانند ہے، اور اگر حصول علم کا مقصد ارتقاء روح کی ترقی ہو تو وہ رفیق راہ ثابت ہوتا ہے، یعنی راستے کا جو ہے مسافر اور راستے کا دوست جو ہے ثابت ہوتا ہے، یعنی اس راہ میں مدد کرتا ہے۔ عرض کیا کہ آپ کا ضمیر مصفا، آپ کا جو پاکیزہ دل ہے، آپ کا جو اندرون جو صاف ہے، ہمارے لیے کسوٹی ہے، یعنی پرکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ لہذا دریافت طلب امر یہ ہے، پوچھنے کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ میرا علم میرے لیے نافع ہے یا نقصان دہ ہے۔ یہاں پہنچ کر مجلس ختم ہو گئی اور جواب میں کچھ بھی نہ فرمایا۔ دوسرے دن دل میں آیا کہ کل تعمیر مکان میں مشغول تھے تو بات ادھوری رہ گئی تھی، یعنی مکان کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے گزشتہ کل، تو بات ادھوری رہ گئی تھی، نامکمل رہ گئی تھی اور زیادہ تحقیق بیان نہ کر سکے، لہذا آج پھر ان کی خدمت میں جانا چاہیے۔ جب میں پہنچا تو خندہ پیشانی اور حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے، یعنی بہت نرمی کے ساتھ پیش آئے اور فرمایا کل میں تعمیر میں مشغول تھا، بات نامکمل رہ گئی، کل میں جو ہے تعمیر میں لگا ہوا تھا تو بات جو ہے نامکمل رہ گئی، ادھوری رہ گئی۔ اب کہیے کہ اختلاف نسخہ کی وجہ سے، نسخے کا جو اختلاف ہوتا ہے تو یعنی یوں کہہ لیجئے کہ الگ الگ کتابیں چھپتی ہے تو اس میں جو ہے کسی میں کچھ لفظ آ گیا ہے تو ایک میں لفظ وجود آیا، ایک میں لفظ شہود آیا، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ نسخوں کے اختلاف کی وجہ سے لفظ شہود والے نسخے کی صورت میں آپ مصرے کا کیا معنی لیں گے؟ جو مصرع ہے شعر کے ایک شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں، تو اس کا کیا معنی لیں گے؟ لفظ شہود اگر آپ مانیں وہاں پر شعر کے اندر تو کیا معنی لیں گے؟ عرض کی کہ جس کسی کو بھی پہلے ذرات عالم میں حضرت حق تعالیٰ کا شہود حاصل ہوگا، جس کسی کو بھی پہلے یعنی کائنات کے ذروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شہود حاصل ہوگا، وہ لا محالہ یقینی طور پر ہر ذرے کو سجدہ کرے گا۔ لیکن لفظ وجود کی صورت میں جو عبارت ہے مرتبہ جمع سے یعنی وجود کا جو لفظ ہے اگر وہ معنی شعر کے اندر تو یہ عبارت ہے، یعنی نام ہے مرتبہ جمع سے، جمع کے مرتبے کا نام ہے۔ مشاہدہ کرنے والا ذات باری میں مستغرق ہوگا، خدا کی ذات کے اندر ڈوبا ہوگا، لہذا وہ قید سجود سے فارغ ہوگا، سجدے کی قید سے فارغ ہوگا۔ فرمانے لگے بعض صحیح نسخوں میں لفظ وجود بھی پایا جاتا ہے، اس صورت میں آپ اس کی کیا تعویل کریں گے؟ یعنی آپ اس کا کیا مطلب لیں گے؟ عرض کیا اس صورت میں مناسب ہوگا کہ لفظ وجود وجدان کے معنی میں لیا جائے گا جو کہ شہود کے قریب المعنی ہے۔ اب اگر وجدان کے معنی لے تو یہ شہود کے معنی کے قریب آ جاتا ہے۔ اس بات سے انہیں بوئے آشنائی آئی، یعنی کچھ معرفت حاصل ہوئی، کچھ پہچان حاصل ہوئی، اور طبع مبارک پر شگفتگی چھا گئی، یعنی آپ کی مبارک طبیعت پر جو ہے ایک خوشی کے آثار چھا گئے۔ اس روز کی مجلس بڑی خوشگوار رہی، بہت اچھی رہی۔ اس کے بعد میں مسلسل ان کی خدمت میں جاتا رہا اور وہ مجھ پر التفات فرماتے رہے، توجہ فرماتے رہے، یہاں تک کہ کچھ قدیم لوگ مجھ سے حسد کرنے لگے، پرانے لوگ جو ہے مجھ سے جلنے لگے۔ اب اگلا عنوان یہ قائم کر رہے ہیں احوال خلیفہ۔
خلیفہ کے احوال کو ذکر کر رہے ہیں، واضح ہو کہ خلیفہ ابو القاسم ملا عمر کے داماد تھے، جنہوں نے شرح ملا پر حاشیہ لکھا اور اپنے زمانے کے معتبر علماء میں شمار ہوتے تھے۔ ملا عمر حضرت میر ابو العلا جو سلسلہ ابو العلائیہ کے بانی ہیں، بنیاد رکھنے والے ہیں، تو میر ابو العلا کی خدمت میں بھی رہ چکے تھے۔ ملا عمر جو ہے میر ابو العلا کی خدمت میں بھی رہ چکے تھے، اور نیز یعنی ساتھ ہی ملا ولی محمد کے شاگرد رشید تھے، جو اپنے زمانے کے اکابر میں سے تھے اور حضرت میر ابو العلا کے ممتاز خلفاء میں شمار ہوتے تھے۔ انہیں حضرت امیر ابو العلا کے خلفاء میں وہی مقام حاصل تھا جو شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کو حضرت نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں حاصل ہے۔ شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی یہ جو ہے سلطان المشائخ شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور اور ممتاز خلیفہ ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ صاحب اسرار و احوال شیخ کے وارث تھے، صاحب اسرار تھے، راز کے جاننے والے تھے، اور شیخ کے احوال کے آپ وارث تھے۔ 18 رمضان المبارک سن 757 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا۔ بہرحال ملا ولی محمد بھی اکبر آباد میں مدفون ہیں، تو خلیفہ ابو القاسم جو ہے یہ ملا عمر کے داماد تھے، اور ملا عمر جو ہے حضرت میر ابو العلا کی خدمت میں رہ چکے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ مقام اور مرتبے کو ظاہر کیا گیا، خلیفہ ابو القاسم کے حوال کو ظاہر کیا گیا۔ اب اس کے بعد سوانح میر